شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو اس سفر کے بارے میں بتائیں گے جسے حضرت امام حسین نے 1381 سال پہلے کیا تھا، جو بہت مشکل اور تکلیف سے طے کیا۔ اس آرٹیکل میں کربلا کے حالات تو نہیں، لیکن اس کا مقصد مکہ سے کربلا کا سفر ہے، جو کافی لوگ نہیں جانتے کہ کس حالات میں یہ سفر ہوا۔ آرٹیکل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذوالحج 6 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس آرٹیکل میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1 پر آتا ہے الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزود سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ذات العرق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ بن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بطن الرمان عراق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ زرود حجاج کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاج کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زبیر ابن الکین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کسی مقصد کے لیے جا رہا ہے تو اس نے اپنے تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ زبالہ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جس کا تعلق عرب کے قبلہ استی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن کیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ربانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ بطن عقیق اس مقام پر امام اکرمہ قبلہ کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سیرت اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے۔ شرف اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا، اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے
امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریباً ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ ذو حسم، اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، مفہوم و اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میرے بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگ اپنے ارادے سے بدل گئے اور منکر ہو گئے اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ بیس، اگلے دن امام بیس پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھوں سے اس بادشاہ کو نہ بدلو تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میری مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدوں سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے گئے۔ عذیب الحجنات، اس مقام پر امام کی ملاقات طرمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام نے اپنے ساتھ کوہ عجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، مفہوم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھریں گے نہیں۔ کیسر بن مقاتل، فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں کیسر بن مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام نے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے اور امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نینوا، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟
جس پر جواب دیا کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ کربلا۔ امام کی حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ ناظرین، اس آرٹیکل میں کربلا کے حالات تفصیلاً تو بیان نہیں کیے گئے۔ اس آرٹیکل کا مقصد امام کے مکہ سے کربلا کا سفر ہے، جو ہم میں سے کئی لوگ اس سفر سے آگاہ نہیں ہیں۔ مزید ایسے آرٹیکل کو پڑھنے کے لیے ہمارے چینل پر لازمی وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔